الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات کے بارے میں ابن حبان نے اور ابن عساکر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عطاء ابن ابی رباح یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ آپ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات میں سے کوئی عجیب چیز وہ بتائیے جو ان کی زندگی میں حالات میں سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان پوچھتے ہو، ان کی تو ہر شان عجیب تھی۔ اور پھر آپ نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک رات اللہ کے رسول گھر تشریف لائے اور میرے ساتھ لحاف میں داخل ہوئے، پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا، آپ قیام میں روتے رہے، اتنے روئے آپ کا سینہ مبارک آنسوؤں سے بھر گیا۔ پھر آپ رکوع میں گئے، رکوع میں روتے رہے، پھر آپ سجدے میں گئے، سجدے میں روتے رہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، روتے رہے۔ صبح ہوئی، حضرت بلال تشریف لائے، آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر اتنا گریا، اتنی زاری کیوں؟ فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ اللہ نے آج رات یہ آیات مجھ پر نازل کی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سورہ آل عمران کا یہ آخری رکوع، یہ آیات آپ نے تلاوت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا ویل لمن قرأها ولم يتفکر فیہا، تباہی ہو اس شخص کے لیے
جس نے ان آیات کو پڑھا، ان کی تلاوت کی، لیکن ان میں غور و فکر نہیں کیا۔ یہ وہ آیات ہے جو سورہ آل عمران کی آخری آیات ہے۔ اب آئیے ان آیات کو پڑھتے بھی ہیں، ان میں غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ان آیات میں ہمارے لیے کیا غور و فکر کا سامان ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں نشانیاں ہیں لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا ذکر کیا ہے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا ذکر کیا ہے، ان میں غور و فکر کرنے کی تعلیم دی ہے، اور عقل مندوں کا ذکر فرمایا۔ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ ایک تو میری نظر ہے، آپ کی نظر ہے، دنیا کے لوگوں کی نظر میں عقل مند کون ہوگا؟ عقل مند وہ ہوگا جس نے زیادہ پیسہ کمایا، عقل مند وہ ہوگا جس کے پاس طاقت ہوگی، جس کے پاس کرسی ہوگی، جس کے پاس وزارت ہوگی، جس کے پاس مال و دولت ہوگی، دنیا کی چیزوں میں ترقی کرے گا، ہم اسے عقل مند سمجھتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک کس کو عقل مند بتلا رہے ہیں۔ عقل مند وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل مند وہ ہے جو غور و فکر کرتا ہے، قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتا ہے، آسمان میں، زمین میں، دنیا کی چیزوں میں رب کو پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، یہی عقل مند ہے۔ جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو، اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہو، اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ ہی تمام قدرتوں والا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہو، اسے عقل مند کہتے ہیں۔ اس کی عقل اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دے، اللہ کے قریب کر دے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے اور ایک مثال نقل کی ہے، اور وہ مثال سادہ سی مثال نقل کی ہے سمجھانے کے لیے، اور وہ مثال یہ نقل کی ہے کہ ایک شخص گاؤں کا رہنے والا ہے، وہ پہلی بار شہر آتا ہے، اور وہ ریلوے اسٹیشن پہنچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی سواری ہے، عظیم الشان سواری ہے، سینکڑوں لوگ اس سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب ہری جھنڈی دکھائی جاتی ہے تو وہ سواری چلتی ہے، لال جھنڈی دکھائی جاتی ہے تو وہ سواری رک جاتی ہے۔ تو وہ دیہات اور گاؤں کا رہنے والا شخص وہ یہ کہتا ہے کہ اس ہری جھنڈی اور لال جھنڈی میں بڑی طاقت ہے، یہ اس سواری کو روک سکتی ہے اور اس سواری کو چلا سکتی ہے۔ تو دوسرا شخص اس سے زیادہ عقل مند ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ یہ طاقت اس جھنڈی میں نہیں ہے، نہ ہری جھنڈی میں ہے نہ لال جھنڈی میں ہے، یہ گاڑی کو چلانے کی، ریل کو چلانے کی اور روکنے کی طاقت اس ڈرائیور کے اندر ہے۔ جب یہ چلاتا ہے تو ریل چلتی ہے، جب یہ روکتا ہے تو ریل رک جاتی ہے، اس کی عقل یہاں تک ہے۔ پھر تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہتے ہیں تم بھی بے وقوف ہو، یہ طاقت ڈرائیور میں نہیں ہے، یہ طاقت تو اس ریل کے اور اس انجن کے کل پرزوں کی طرف، جو مشینی پرزے ہیں ان کی طرف طاقت کو منسوب کرتا ہے کہ ساری طاقت ان چیزوں کے اندر ہے۔ پھر ایک فلسفر آتا ہے، ایک سائنسدان آتا ہے، وہ کہتے ہیں تم سب غلط ہو، تم سب بے وقوف ہو، یہ طاقت دراصل اسٹیم کے اندر اور بھاپ کے اندر ہے۔ پہلے وقتوں میں جو ریل چلتی تھی وہ بھاپ سے چلتی تھی، تو یہ ساری طاقت اسٹیم کے اندر ہے، بھاپ کے اندر ہے،
جو آگ اور پانی کے ذریعے یہ بھاپ پیدا ہوتی ہے، اسٹیم پیدا ہوتی ہے اور اس سے ریل چلتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اس فلاسفر کی، اس سائنسدان کی، اس کا فلسفہ، اس کا سائنس بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، تو پھر کچھ اور لوگ آتے ہیں جن کے پاس انبیاء علیہ السلام کے علوم ہیں، جو علماء ہیں، جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم سب غلط ہو، نہ جھنڈیوں میں یہ طاقت ہے، نہ ڈرائیور میں یہ طاقت ہے، نہ ریل کے اور انجن کے کل پرزوں میں یہ طاقت ہے، نہ اسٹیم اور بھاپ میں یہ طاقت ہے۔ یہ ساری طاقت اللہ کی ذات میں ہے، جس اللہ نے آگ کو پیدا کیا اور اللہ نے پانی کو پیدا کیا، اس سے اسٹیم بنا، اس سے بھاپ بنا، اور اس کے ذریعے یہ مشین چلتی ہے۔ اس کے اندر جو دھات استعمال ہوئے ہیں، جو مشین کے کل پرزے ہیں، یہ مادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اسے جوڑ کر انسانوں نے اس مشین کو بنایا ہے۔ اصل طاقت اللہ کی ذات کی طاقت ہے۔ عقل مند لوگ وہ ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ پر ایمان لے آئے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں، رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 3 صفات بیان کی ہے۔ یہ عقل مند لوگ ہیں جو رب کو پہچانتے ہیں۔ علماء نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے وصیت کر جائے اپنے مال میں، ہر شخص کو اپنے مال میں 1/3 کے اندر، 1/3 کے اندر وصیت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ وصیت کر جائے میرا 1/3 مال عقل مند لوگوں کو دیا جائے۔ ایک آدمی نے وصیت کی میرا 1/3 مال عقل مند لوگوں کو دیا جائے، تو کن کو دیا جائے گا؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، کس کو دیا جائے گا؟ کسی بڑے سائنسدان کو دیا جائے گا، کسی فلسفر کو دیا جائے گا، کسے دیا جائے گا؟ تو علماء اور فقہاء اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کا مال ایسے عالم کو دیا جائے گا جو زاہد ہو، دنیا سے بے رغبت ہو، اور اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہو۔ ایسے عالم کو اس کا مال دیا جائے گا، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں یہ عقل مند انسان ہے جس کے پاس دین کا علم ہے اور اس علم پر عمل بھی کرتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے عقل مندوں کی صفات کو ذکر کی، ان کی کوالٹیز بیان کی ہے۔ عقل مند کون ہے؟ ہم اور آپ تو کہتے ہیں عقل مند وہ جو زیادہ پیسہ کماتا ہو، جو روزانہ 300-400 پاؤنڈ کما کر لاتا ہو، از ویری انٹیلیجنٹ، بڑا عقل مند انسان ہے، اسے پیسہ کمانے کا گر آتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے یہ بھی سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے عقل مند کون لوگ ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پہلی صفت اللہ نے بیان کی، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان 3 حالات میں ہوتا ہے، یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہو، یہ عقل مند انسان ہے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کے یہاں وہ بے عقل ہے، قرآن کی نظر میں وہ بے عقل ہے، چاہے ساری دنیا اسے عقل مند سمجھتی ہو، اللہ کے یہاں وہ عقل مند نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو
ایسی عبادت کے طور پر ذکر فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات ہے، اللہ کو یاد کرو صبح اور شام، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ نماز کے اوقات ہے، صبح فجر کی نماز، پھر اس کے بعد ظہر کی، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ روزہ سال میں ایک وقت فرض ہے، ایک مہینے کے لیے۔ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے مالداروں پر۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن ذکر ایسی عبادت ہے، فرمایا ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے قلب کے لیے، اس کے دل کے لیے ذکر اتنا ضروری ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے۔ مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مر جائے گی، انسان کا دل بھی ذکر کے بغیر مردہ ہو جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو یاد نہیں کرتا، مثل الحی والمیت، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے۔ جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اللہ کے یہاں مردہ ہے، مردہ۔ اور ذکر کا، اللہ کی یاد کا کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑی پریشانی، سب سے بڑی بیماری ٹینشن کی ہے۔ ہر شخص ٹینشن میں ہے، اور عجیب بات یہ ہے جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں ان کے لوگ زیادہ ٹینشن میں ہیں، جتنے غریب علاقے کے لوگ ہیں وہ کم ٹینشن میں ہیں۔ میں نے کچھ سال پہلے اخبار میں ایک نیوز پڑھی، اور یہاں لندن کے ایک کالج میں تحقیق ہوئی، ریسرچ ہوئی۔ ریسرچ یہ اس بات پر ہوئی کہ دنیا کے اندر مختلف ممالک ہیں، مختلف قومیں ہیں، ریسرچ کی ہے کون سے ملک کے لوگ سب سے زیادہ خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، ٹینشن فری ہے، ریلیکس ہے، زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، وہ کون سا ملک ہے۔ تحقیق ہوئی لندن میں، ایک کالج کے اندر ریسرچ ہوئی۔ آپ حیران ہوں گے، ریسرچ لندن میں ہو رہی ہے اور اس بات پر ہو رہی ہے دنیا کے کون سے ملک کے لوگ سب سے زیادہ خوشی کی زندگی گزارتے ہیں، خوشگوار زندگی گزارتے ہیں۔ دنیا کے تمام ملکوں میں سب سے پہلے نمبر پر بنگلہ دیش تھا۔ اور میرے دوستو، مال دولت میں، بنگلے میں، گاڑی میں، ان چیزوں میں سکون نہیں ہوتا۔ کچھ سالوں پہلے یہاں پر ورکشاپ ہوا جس میں ہمارے اس شہر میں، آکسفورڈ میں، بڑے بڑے ڈاکٹرز آئے تھے، مجھے بھی مدعو کیا گیا۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے ورکشاپ تھا جو مینٹلی ڈسٹرب ہے، مینٹلی ال ہے، ذہنی مریضوں کے لیے۔ تو جو ان کا بڑا ڈاکٹر تھا، سرجن تھا، اس سے میری بات ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا صرف آکسفورڈ شائر کے اندر، صرف ہمارے اس آکسفورڈ شائر کے اندر 25% لوگ ذہنی مریض کا شکار ہیں۔ ٹینشن ٹینشن ٹینشن، ہر شخص پریشان ہے، پیسہ ہے پھر بھی ٹینشن، بنگلے بنا لیے پھر بھی ٹینشن، ملینوں کما لیے پھر بھی ٹینشن۔ کیوں بھائی؟ اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پیسے سے سکون ہوتا تو مالداروں کو سب سے زیادہ سکون ہوتا۔ آپ دیکھیں جتنا پیسہ بڑھتا ہے اتنی پریشانی بڑھتی ہے۔ الا بذکر اللہ، آج ٹینشن کا علاج اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ کو یاد کرو، ٹینشن فری زندگی گزارو۔ اور اللہ کو یاد کرنا اتنا آسان ہے، چلتے پھرتے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، ہر حال میں۔ ہمارے یہاں کچھ دنوں پہلے جرمنی سے ایک عالم دین تشریف لائے، ہمارے دوست بزرگ ہیں، مولانا احسان صاحب۔ یہاں آپ حضرات میں سے بعض کی ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ انہوں نے ایک خوبصورت بات کی جو مجھے بہت پسند آئی، اور انہوں نے یہ کہا
کہ اللہ کو ہر وقت یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مختلف اوقات کی جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے ان کی عادت بنا لو، آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ گے۔ گھر میں جانے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، مسجد سے جانے کی دعا، سواری کی دعا، بازار کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، آخر کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے سے اٹھنے کی دعا، وضو کی دعائیں، نماز کی بات کی دعائیں، یعنی ہر موقع پر مصیبت آ جائے اس وقت کی دعا، خوشی ہو اس وقت کیا کہنا ہے یہ دعا، ہر وقت کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان کو اپنی عادت بنا لو، تم ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ گے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ گھر میں جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جو گھر میں داخل ہو اللہ کا نام لے شیطان اندر نہیں جا سکتا، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوتا، اگر اللہ کا نام نہیں لیا شیطان کہتا ہے کھانا بھی مل گیا گھر میں رات گزارنا بھی مل گیا، بیڈ اینڈ بریک فاسٹ دونوں مل گیا، بیڈ بھی مل گیا بریک فاسٹ بھی مل گیا، تو گھروں میں سکون کہاں سے ہوگا؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں آج ہمارے گھروں میں ٹینشن ہے، اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن اس کی ایک دو وجہ یہ ہے ہم گھر میں جاتے بسم اللہ نہیں پڑھتے شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں اللہ کا نام نہیں لیتے شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانوں میں ٹوائلٹ گھروں سے باہر ہوتے تھے، اب ٹوائلٹ گھروں کے اندر ہے، اب تو کوشش ہوتی ہے اٹیچ بات کی، ہر کمرے کے اندر ایک ٹوائلٹ ہو، ہر کمرے کے ساتھ ایک بات ہو، دو تین ٹوائلٹس گھروں میں بنا لیے ہیں، اور ٹوائلٹ شیطانوں کی جگہ ہے، جنات کی جگہ ہے۔ جب آپ ٹوائلٹ جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، مذکر اور مؤنث، خبث اور خبائث، مذکر اور مؤنث جنات سے پناہ مانگتے ہیں، تو وہاں مذکر جنات بھی ہیں، مؤنث پوری فیملی وہاں رہتی ہے، تو گھروں کے اندر اتنے ٹوائلٹ بنا لیے تو خبث اور خبائث بھی تو ہوں گے اندر۔ پھر ٹوائلٹ سے نکلتے ہیں دروازے بند نہیں کرتے، جاتے ہوئے دعائیں نہیں پڑھتے، یہ دعائیں اپنی عادت بناؤ، اس کو اللہ کو یاد کرو، اللہ کی یاد کا بڑا فائدہ ہے میرے دوستو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ اکبر، سکون اگر چاہیے آپ کو، آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ کی زندگی میں سکون ہو، آپ کے کاروبار میں سکون ہو، آپ کی زندگی میں سکون ہو، اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ کو یاد کرو، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو۔ فرمایا مولانا روم فرمایا کہ یاد او سرمایہ ایمان بود، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر یہ سرمایہ ایمان ہے۔ یاد او سرمایہ ایمان بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود، اور اللہ کی یاد سے ہر فقیر بادشاہ بن جاتا ہے۔ یاد او سرمایہ ایمان بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود، یاد حق آمد غذائی روح را، یاد حق آمد غذائی روح را، مرہم آمد ای دل مجروح را۔ اللہ کو یاد کرنا تمہاری روح کی غذا ہے۔ آج روحانی پریشانیاں ہیں، اس روحانی سکون کو حاصل کرنا ہے۔ میرے دوستو اللہ کو یاد کرو، ہم خدا کو یاد تو کرتے نہیں ہیں اور اندر سے پریشان ہیں۔ یاد حق آمد غذائی روح را، مرہم آمد ای دل مجروح را۔ دل کتنا ہی مجروح ہو، دل کتنا ہی پریشان ہو، خدا کو یاد کرنا شروع کر دو، اللہ دلوں میں خوشیاں ڈال دے گا، گھروں میں سکون پیدا کر دے گا۔ مولوی صاحب کے پاس جاتے تعویذ دے دو، گھروں میں پریشانیاں ہیں، وہ تعویذ کا مخالف نہیں ہوں میں، لیکن جن لوگوں نے دھندا اور کاروبار بنایا ہوا ہے ان کا مخالف ہوں میں، اور وہ لوگ جھوٹے قسم کے عامل، ایک تو ویسے ہی گھروں میں پریشانیاں ہیں، اوپر سے یہ عاملوں نے مزید پریشان کر دیا ہے۔ جو بھی اس کے پاس جائے، جی آپ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، آپ پر تعویذ ہو گیا ہے، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، کس نے کیا ہے؟ تمہارے فلاں رشتہ دار نے کیا اور جھگڑا کرا دیا۔
پہلی بات تو یہ ان عاملوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو کیا پتا ہے؟ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ بالفرض سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کے پاس اس غیب کا کوئی علم نہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ، بالفرض سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر ان کو علم ہو بھی کہ تمہارے ماموں نے تم پہ جادو کیا ہے، تمہارے چچا نے تم پہ جادو کیا ہے، تمہاری خالہ نے تم پہ تعویذ کی ہے، یہ علم اگر ان کو ہو بھی بالفرض، تو بھی بتانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ دو آدمیوں کو لڑوانا کہاں سے جائز ہے؟ یہ عامل اپنے ان جگہوں پر بیٹھ کر سارا دن فیملیوں کو لڑواتے ہیں، تم پر فلانے نام لے کر کہتے تمہاری خالہ نے کیا ہے، تمہاری ساس نے کیا ہے، بہو کو کہتے ہیں تمہاری ساس نے تم پہ تعویذ کیا ہے، ساس کو کہتے ہیں تمہاری بہو نے تم پہ کیا ہے، ایک گھر میں جھگڑا کرا دیا۔ ان چیزوں کو چھوڑے، اللہ کو یاد کرو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، گھروں میں سکون ہوگا۔ گھروں میں پہلی بات اللہ نے فرمائی عقل مند لوگ وہ ہے، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب مجھے آپ کو دیکھنا ہے میں کتنا عقل مند ہوں، جتنا میں خدا کو یاد کرتا ہوں اتنا عقل مند ہوں، 5 منٹ یاد کرتا ہوں تو کتنا عقل مند ہوں گا، ہفتے میں 1 مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہوں تو کتنا عقل مند ہوں، روزانہ یاد کرتا ہوں تو کتنا عقل مند ہوں۔ دوسری بات فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی جو پیدائش ہے، جو خلقت ہے، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی تخلیق میں، مخلوقات میں، آسمانوں میں اور زمین میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ لا یعنی نہیں پیدا کیا، بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا، یہ آسمان اور زمین، یہ دنیا اے اللہ تو نے پیدا کی ہے، اس کی مصلحت ہے، اس کی حکمت ہے۔ سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے کہ آپ کوئی لایانی کام کرے، آپ ایسی چیز پیدا کرے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، آپ کی ذات اس قسم کے کاموں سے پاک ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں اس کا ضرور کوئی اس میں مصلحت ہے، اس میں حکمت ہے، اور مصلحت کیا ہے؟ آسمان اور زمین میں اور دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچانو۔ اللہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ تم غور کرو دنیا کی چیزوں میں، مخلوقات میں۔ یہ آسمان کو دیکھو، اتنا اونچا ہے، جب سے اللہ نے بنایا ہے کھڑا ہوا ہے، اور بغیر ستون کے کھڑا ہے۔ سورج کا نظام چل رہا ہے، ستاروں کا نظام چل رہا ہے، زمین کتنی وسیع ہے، یہ اتنے انتظامات میرے اللہ نے کیے ہیں، ان میں غور و فکر کرو، مخلوقات میں تم اپنے رب کو پہچان لو گے۔ یہ عقل مند انسان ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے ایک گھر دیکھا، سفید رنگ کا گھر ہے، گول گھر ہے، اندر سے باہر کوئی راستہ نہیں، باہر سے اندر کوئی راستہ نہیں، اس کے اندر ایک مخلوق رہتی ہے، وہ باہر آ جاتی ہے، اسے پتا ہے میرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آپ نے مثال دی، فرمایا یہ جو گول سفید گھر ہے یہ انڈا ہے، انڈا، انڈے کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اندر ایک مخلوق اللہ پیدا فرماتے چوزا، پھر وہ گھر ٹوٹتا ہے، وہ چوزا اس گھر کے اندر ہے، باہر والوں کا اندر کوئی تعلق نہیں، اندر والوں کا باہر سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جیسے ہی وہ گھر ٹوٹتا ہے وہ چوزا باہر نکلتا ہے، اس چوزے کو معلوم ہے مرغی میری ماں ہے، اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہے، چیل میری دشمن ہے، اس سے بھاگتا ہے۔ اس چھوٹے سے مرغے کو یہ علم کس نے دیا ہے؟ میرے اللہ نے دیا ہے۔ میں نے اس سے اللہ کو پہچانا، میں نے انڈے سے اللہ کو پہچانا۔ ہم اور آپ صبح کتنے انڈے کھاتے ہیں؟ کتنے دنوں سے کھا رہے ہیں؟ آملیٹ کھا رہے ہیں، بوائل انڈے کھا رہے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ یہ انڈا کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا
اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ کہا میں نے اپنے رب کو بھینس سے پہچانا ہے۔ کہا بھینس سے کیسے پہچانا؟ کہ رات بھی کالی، بھینس بھی کالی، اور اس کا جو چارہ ہے وہ بھی کالا۔ جب گھاس بہت زیادہ تیز رنگ کا ہو تو کالا نظر آتا ہے۔ کالی بھینس کا رنگ کالا، رات بھی کالی سیاہ۔ ایک کالی بھینس نے سیاہ کالی رات میں سیاہ چارے کو کھایا۔ رات بھی کالی، بھینس بھی کالی، چارہ بھی کالا، اور رات گزری، صبح ہوئی تو اس بھینس کے اندر سے سفید دودھ نکلا۔ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتے ہیں چوپاؤں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، سوچنے کا سامان ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، ہم ان جانوروں سے تمہیں خالص خوشگوار دودھ پلاتے ہیں۔ کس طرح پلاتے ہیں؟ مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا، ان جانوروں کے پیٹوں کے اندر سے اللہ وہ دودھ نکال کر پلاتے ہیں۔ جو دودھ نکلتا ہے پیٹ اتنا سا ہے، اس کے ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے۔ گوبر آپ اپنے کسی ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھ دے، پورا کمرے میں بدبو ہو جائے گی۔ اس پیٹ کے اندر گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، دونوں نجس ہے، دونوں ناپاک ہے، بدبودار ہے گوبر۔ لیکن میرا اللہ اتنی قدرت رکھتا ہے، اس چھوٹے سے پیٹ کے اندر ایک طرف گوبر ایک طرف خون، درمیان میں سے اللہ سفید صاف شفاف دودھ نکالتا ہے، جس میں نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے نہ خون کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ آپ پیتے ہیں، پینے میں بھی مزہ آتا ہے۔ میں نے اس سے اللہ کو پہچانا۔ فرمایا میں نے اس دودھ سے اللہ کو پہچانا، اس بھینس سے اللہ کو پہچانا۔ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو۔ یہ جو نوجوان ہیں نا آج کل کے، میرے پاس بھی آتے ہیں، عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں، وہ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہماری عقل محدود ہے، جیسے ہماری نظر محدود ہے، نگاہ محدود ہے، ایک جگہ سے آگے آپ دیکھ نہیں سکتے، ایک حد سے آگے آپ سن نہیں سکتے، ایک حد سے آگے آپ سونگ نہیں سکتے، اسی طرح ایک حد سے آگے آپ کی عقل سوچ نہیں سکتی ہے۔ یہ عقل محدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ محدود کے اندر لامحدود کیسے آ سکتا ہے؟ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پیالہ ہو جس کے اندر ایک پاؤ دودھ آتا ہے، اس ایک چھوٹے سے پیالے میں ایک سیر دودھ آپ ڈال سکتے ہیں جس میں ایک پاؤ دودھ آتا ہو؟ تو عقل ہماری محدود ہے، اللہ کی ذات لامحدود ہے، تو عقل سے آپ اللہ کی ذات میں غور و فکر کر کے اللہ کو نہیں پہچان سکتے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو، وہ تمہیں اللہ کی طرف نشانیاں ہیں، لے جائیں گی اللہ کی طرف تمہیں۔ اگر ہم نے الٹا کام، ہمارے یہاں نوجوانوں نے، کچھ لوگوں نے الٹا کام شروع کر دیا، کہتے اللہ سے پہلے کیا تھا؟ کوئی پوچھتا ہے جی اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، زمانہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ زمانے سے بھی پہلے تھا، مکان اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ مکان سے بھی پہلے تھا، اللہ ہر چیز سے پہلے ہے۔ کہتے جی اللہ کوئی ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھائے؟ ایک نوجوان نے سوال کیا، میں نے کہا یہ سوال ہی غلط ہے، اس لیے کہ جو چیز اللہ پیدا کرے گا وہ اس کی مخلوق ہوگی، مخلوق کمزور ہوتی ہے، خالق طاقتور ہوتا ہے۔ یہ سوال ہی غلط ہے۔ جو چیز اللہ پیدا کرے گا وہ اللہ پاک کی قدرت کے اندر ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں
ایک غیر مسلم دہریہ وہ دوسرے ملک سے سفیر بن کر آیا، وہاں کا نمائندہ تھا، سفیر تھا، بڑا عہدہ تھا اس کا، بادشاہ کے پاس آ کر ٹھہرا اور وہ دہریہ تھا، کہا مجھے اسلام کے بارے میں کچھ باتیں پوچھنی ہے، اپنے کسی عالم دین کو بلاؤ۔ امام صاحب کو دعوت دی گئی، آپ تشریف لائے، دربار میں بیٹھ گئے آپ۔ وہ سفیر بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مہمان تھا۔ انہوں نے کہا میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اب امام صاحب دیکھو، جب انسان اللہ سے اس کا تعلق ہو، خدا کو یاد کرنے والا ہو، علم ہو اس کے پاس، میں ہمیشہ کہتا ہوں جو علماء پہلے زمانے میں جو علماء ہوتے تھے ان کے پاس علم بھی ہوتا تھا، تقوی بھی ہوتا تھا۔ یہ تقوی بہت بڑی چیز ہے، پھر اللہ پاک وہ جوابات دلوں میں ڈال دیتے ہیں، ورنہ یہ باتیں کسی کتاب میں تو نہیں لکھی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا گنتی گنو، 1 2 3 4 گننے لگا، 10 تک پہنچ گیا، رک جاؤ، الٹی گنتی گنو۔ انہوں نے کہا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ کہا 1 سے پہلے کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی 1 سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے، ختم۔ تو کہا یہ مجازی 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو حقیقی 1 سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ عقل۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ انہوں نے کہا یہ ایک جواب تو آپ نے دے دیا، اس نے مان لیا۔ پہلے زمانے کے دہریے بھی اچھے ہوتے تھے، جواب مل جائے تو مان لیتے تھے۔ اب تو یہ مصیبت آ گئی ہے، آپ کسی کے سامنے جواب دو پھر بھی نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا دوسرا سوال یہ اللہ کہاں پر ہے؟ تم مسلمان کہتے ہو جی اللہ ہے، تو اللہ کہاں ہے مجھے دکھاؤ۔ امام صاحب نے کہا بیوقوف آدمی ہے، اب کیسے سمجھائے اسے؟ کہا دودھ لے آؤ اور پانی لے آؤ۔ دودھ بھی لایا گیا، پانی بھی لایا گیا۔ کہا اس پانی کو دودھ میں ڈال دو، پانی کو دودھ میں ڈال دیا۔ امام صاحب نے پوچھا اس دودھ میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ انہوں نے کہا اچھی طرح سوچ لو۔ انہوں نے کہا سوچنے کی کیا بات ہے، آپ نے میرے سامنے ڈالا ہے۔ فرمایا مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ پانی؟ انہوں نے کہا جی ہر جگہ ہے۔ انہوں نے کہا جس طرح ہر جگہ دودھ کے اندر پانی ہے، اسی طرح اللہ پاک بھی ہر جگہ ہے۔ جس طرح تمہیں دودھ میں پانی نظر نہیں آ رہا تم مانتے ہو، اسی طرح ہم خدا کو مانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اللہ کا علم ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کو ہر جگہ پر قدرت حاصل ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ تیسرا سوال یہ بتاؤ اللہ پاک اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ایٹ دس مومنٹ what is he doing at this moment؟ امام صاحب نے کہا دیکھو بھائی تمہارے 2 سوالات کے جوابات میں نے دیے ہیں، تم نے ایکسپٹ بھی کر لیے، اب تم ہر سوال اوپر بیٹھ کر پوچھ رہے ہو، میں نیچے بیٹھ کر جواب دے رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تم آؤ میری جگہ بیٹھو، میں تمہاری جگہ بیٹھوں گا، پھر جواب دوں گا۔ تو اسے امام صاحب کے ساتھ بات کرنے میں لطف آ رہا تھا، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ وہ نیچے آیا، امام صاحب کی جگہ بیٹھ گیا، امام صاحب اوپر بیٹھ گئے۔ فرمایا پوچھو کیا پوچھتے؟ امام صاحب اوپر بیٹھے ہوئے، بادشاہ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے، وہ جا کر وہاں بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا سوال یہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میرا اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے، تجھ جیسے وزیر کو اوپر والی کرسی سے اٹھا کر نیچے بٹھا دیا، مجھ جیسے مولوی کو نیچے کرسی سے اٹھا کر اوپر بٹھا دیا۔ یہ سننا تھا وہ دہری مسلمان ہو گیا۔ یہ عقل اللہ نے دی ہے، اسے استعمال کرو، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو۔ باتیں لمبی ہو جائیں گی، ایسے بہت سے واقعات ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ اللہ دنیا تو نے عبث نہیں پیدا کی ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، تیرا کوئی کام عبث نہیں ہے، تو نے مقصد کے لیے پیدا کیا تاکہ ہمیں تیری معرفت حاصل ہو، ہم غور و فکر کریں۔ لہٰذا اے اللہ ہم نے دنیا میں غور و فکر کیا، ہم نے مان لیا تو نے پیدا کیا ہے، فقنا عذاب النار،
ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ہم تجھ پر ایمان لے آئے۔ اب یہ تیسری صفت بیان ہو رہی ہے عقل مندوں کی۔ عقل مند اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ انہیں آخرت کے عذاب سے بچائے۔ تو ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے، قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ عقل مندوں کی نشانیاں اللہ ذکر کر رہے ہیں، یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ یہ تیسری نشانی بیان ہو رہی ہے عقل مندوں کی۔ اے اللہ دعائیں مانگتے، ربنا اے ہمارے رب، جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے رسوا کر دیا، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ پہلے تو اللہ سے یہ کہا دعاؤں میں، اے اللہ ہم نے غور و فکر کیا، تیری مخلوقات میں دیکھا، تیری معرفت حاصل ہوئی، تجھ پر ایمان لے آئے۔ اب آگے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا کہ آپ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، ہم نے ان کی بات بھی مان لی۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے یہ سنا کہ ایک اعلان کرنے والے یہ اعلان کر رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما رہے ہیں اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ فآمنا، اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے تیرے نبی کی بات بھی مان لی، ہم نے ان کی بات مان کر تجھ پر ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہ ہمارے بڑے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھوٹے گناہ سیئات بھی ہم سے زائل کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے دے۔ دیکھو یہ دعائیں مانگا کرو، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، یعنی نیکی پر خاتمہ فرما۔ ہمارے یہاں ایک مرتبہ میں نے بیان کیا، ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب موت کی باتیں مت بیان کیا کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ڈر لگتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر میں بیان نہ بھی کروں تب بھی تو موت آئے گی، موت اگر بیان نہ بھی کروں تب بھی آئے گی، مرنا تو ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے۔ بیان کرنے کا فائدہ قرآن کہتا ہے اللہ سے دعائیں مانگو کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرما۔ کہو آمین۔ ڈرتے کیوں؟ مرنا نہیں ہے؟ یا آکسفورڈ والے نہیں مریں گے؟ ہاں، یہ جتنے لوگوں کو ہم قبرستان پہنچاتے ہیں، ابھی ہمارے وہ بھائی ممتاز کے والد کا انتقال ہوا، کتنی عمر تھی ان کی؟ 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ یہاں ہمارے منشی بابا تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کی عمر بھی میرے خیال ہے کوئی 90 سال کے قریب تھی۔ اور میں نے ان کا انتقال ہوا، میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا اتنی لمبی عمر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ یہ بتائیں اتنی طویل عمر آپ نے گزاری، یہ عمر آپ کو کتنی لمبی لگی؟ انہوں نے کہا بیٹا کیا پوچھتے ہو، ایسا لگا مجھے جیسے میں ایک گھر میں داخل ہوا دوسرے گھر سے نکل گیا۔ 90 سال 100 سال، وہ چاچا فرید اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے 100 سال کے قریب گزار کر چلے گئے، تو ہمیں نہیں جانا ہے بھائی۔ یہ دعا مانگو، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ موت نصیب فرما دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ آتنا ما وعدتنا على رسلك، اے اللہ جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے وہ ہمیں عطا فرما دے، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرما، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ یہ دعائیں سیکھ لو بھائی، 3-4 دعائیں ہیں، سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہے۔ اب جمعے کے بعد جب گھر جائے تو یہ دعائیں سیکھ لیں۔ اور میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں، روزانہ کم از کم فجر کی نماز کے بعد آپ اپنا معمول بنا لیں، ضروری نہیں ہے، ویسے ہی آپ کے آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی بھی وقت فجر کے بعد یہ دعائیں روزانہ کم از کم 1 مرتبہ اللہ سے مانگ لیا کریں۔ آگے اللہ پاک جواب دے رہے ہیں، عقل مندوں نے دعائیں مانگی، اللہ فرما رہے ہیں
فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذکر او انثى. اللہ نے ان کی دعائیں قبول کر لی. اللہ فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے قبول کی اور فرمایا میں تم میں سے کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کروں گا، چاہے مرد ہو چاہے عورت. مرد بھی یہ دعائیں مانگے، عورتیں بھی مانگے، عورتیں بھی اللہ کو یاد کرے، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرے اور یہ دعائیں اللہ سے مانگے. اللہ فرما رہے بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کے جز ہو، مرد اور عورت. اللہ فرما رہے ایک دوسرے کے جز ہو، اس لیے تمہارے لیے حکم بھی ایک ہے، تمہاری عبادت بھی ایک ہے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، اذیت دی گئی، قتال کیا، یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اللہ فرما رہے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، جو میرا حق ہوگا وہ معاف کر دوں گا. یہ بھی یاد رکھو بندوں کا حق خدا معاف نہیں کرتا، اپنا حق معاف کر دیتا ہے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، معاف بھی کر دوں گا، جنتوں میں داخل کروں گا، ایسی جنت جس میں نہریں بہتی ہیں. ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، یہ بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تمہیں یہ بدلہ عطا فرمائے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا. یہ اچھا معاوضہ ہے اللہ کی طرف سے اور بدلہ ہے. دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی یہ 3 صفات، عقل مندوں والی 3 صفات نصیب فرمائے. اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.